بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایسے ناظرین، ایک دفعہ پھر اجوا اسلامک سینٹر پر آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم ایک نئی کتاب جو ہے وہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ لا آف حدیث پر ایک بہت امپورٹنٹ کتاب ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ آپ کو اسکرین پر یہ نظر آ رہا ہے، شرح نخبتی، یعنی نزہۃ النظر فی توضیح نخبۃ الفکر۔ تو یہ نخبۃ الفکر ایک لا آف حدیث پر بہت امپورٹنٹ اصول حدیث پر کتاب ہے۔ اس کی یہ شرح نزہۃ النظر جو ہے وہ لکھی گئی ہے۔ تو آج اس کتاب کو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ حتی الامکان کوشش کروں گا کہ اچھے طریقے سے آپ کو سمجھا سکوں، لیکن پھر بھی اگر اس میں کوئی کمی رہ جائے تو آپ مجھے ضرور جو ہے وہ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر بھی دیا ہے کہ اس پر پوچھ سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی جو ہے وہ ایسے آن لائن کلاسز اٹینڈ کرنا چاہتا ہے، پڑھنا چاہتا ہے، تو وہ بھی ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر کے چینل سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں، تو انشاءاللہ آپ کو ہر طرح کی جو ہے وہ سہولت پرووائڈ کی جائے گی۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وسلم، یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ آج کی یہ کتاب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم یزل عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو ہمیشہ سے علم والا ہے، ہمیشہ سے قدرت والا، ہمیشہ سے زندہ قائم ہے، سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ اب مصنف علیہ الرحمٰن نے اپنی کتاب کا آغاز جو ہے یہ تسمیہ اور تحمید سے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کس وجہ سے کیا ہے؟ اس میں دو تین وجہ ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ تاکہ قرآن مجید کی اتباع ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء ہو جائے۔ اور تیسری یہ کہ جو ہمارے سلف صالحین ہیں رحمۃ اللہ علیہم اجمعین، تو ان کا بھی یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ بھی اپنی جتنی بھی کتب ہیں ان کا آغاز جو ہے وہ تسمیہ اور تحمید سے کرتے ہیں۔ تیسرا یہ کہ سلف صالحین کی بھی کیا ہو جائے، پیروی ہو جائے۔ اب اس میں تھوڑی بہت انشاءاللہ بات کرتا جاؤں گا، کوشش کروں گا ہر بات کلیئر کر سکوں۔ حمد سب سے پہلے لفظ ہے، تو حمد کا لغوی معنی ہے تعریف کرنا، لغوی معنی ہے، اور اصطلاحی معنی اس کا کیا ہے؟ ہو ثناء باللسان الجمیل الاختیاری نعمتن کانا او غیرہ۔ حمد زبان کے ساتھ تعریف کرنا ہے اختیاری خوبی پر، ہاں وہ اختیاری خوبی نعمت ہو یا غیر نعمت ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی حمد نعمت ملنے پر یا نعمت نہ ملے، دونوں صورتوں میں حمد ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب یہاں اس جگہ میں حمد کی چار قسمیں آپ سمجھ لیں، چار قسمیں بن جاتی ہیں۔ یہ پہلی یہ کہ وہ حمد جس میں حامد اور محمود، حمد کرنے والا اور جس کی حمد کی جائے دونوں قدیم ہو، جیسے اللہ تعالیٰ کا حود اپنی حمد کرنا، اب یہاں حامد اور محمود دونوں ہی کیا ہیں؟ قدیم ہیں۔ اور دوسری صورت یہ کہ وہ حمد جس میں حامد اور محمود دونوں ہی حادث ہو، جیسے ہمارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا، یعنی ہم جو ہیں ہم بھی حادث ہیں اور جن کی تعریف کر رہے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ بھی کیا ہے؟ حادث ہیں۔ تو حامد اور محمود دونوں حادث ہوں۔ اور تیسری صورت حمد کی کیا ہے؟ وہ حمد جس میں حامد حادث ہو اور محمود قدیم ہو، جیسا کہ ہمارا ذات باری تعالیٰ جل جلالہ کی تعریف کرنا، تو ہم حادث ہیں یا حمد کرنے والے، جس کی حمد کر رہے ہیں محمود وہ کیا ہے؟ قدیم ہے۔ اور چوتھی صورت یہ کہ ہے وہ حمد جس میں حامد قدیم ہو اور محمود حادث ہو، جیسے حامد قدیم اللہ تعالیٰ ہے اور جس کی تعریف کر رہے ہیں وہ کون ہے؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور حادث ہے، اس میں حامد قدیم ہے چوتھی صورت میں، اور محمود جو ہے وہ کیا ہے؟ حادث ہے۔ تو اس کے آگے وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأُكَبِّرُهُ تَكْبِيرًا وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد الذی ارسلہ الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا وعلی آل محمد وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اب اس میں کیا کہ اور میں گواہی دیتا ہوں
اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ کیا ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، میں اس کی جو ہے بڑائی بیان کرتا ہوں، وہ کبیر تکبیر، میں اس کی خوب بڑائی بیان کرتا ہوں، اور میں اس بات اور صلی اللہ علیہ سیدنا محمد، اور درود پاک ہو ہمارے سردار یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، الذی ارسلہ الی الناس کافۃ، وہ جو بھیجے گئے کافۃ بشیرا و نذیرا، تمام انسانیت کی طرف خوشخبری دینے والے اور ڈر سنانے والے بنا کر بھیجے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام آل پر اور آپ کے تمام صحابہ کرام پر صلاۃ و سلام ہو، بہت زیادہ تسلیماً کثیرا، بہت زیادہ سلام۔ اب اس میں یہ کہ واشہد ان لا الہ الا اللہ، تو اس میں ایک یہ کہ مصنف علیہ الرحمٰن نے یہ اس میں خطبے کے دوران شہادتین کا ذکر کیوں کیا ہے، تو اس کے جواب میں کئی جوابات، لیکن ایک جواب اس میں یہ بھی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے کہ حضور نے فرمایا کل خطبۃ لیس فیہا تشہد کالید الجزماء، ہر وہ خطبہ جس میں تشہد نہ ہو وہ اس ہاتھ کی طرح ہے جس کی انگلیاں کٹی ہوئی ہوں، ٹھیک ہے۔ اب اس پر کہیں کلو کال ہو سکتی ہے، لیکن یہ اس وجہ سے ایک جواب یہ ہے کہ شہادتین کا ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد یہ کہ مصنف اور مؤلفین کی یہ عادت رہی ہے، یہ جو صلی اللہ علیہ سیدنا محمد ہر دور میں، کہ وہ حمد و ثناء کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، تاکہ وہ حمد و ثناء بارگاہ اعظمی میں شرف قبولیت پا جائے۔ یعنی درود پاک ایک ایسی چیز ہے، ایسا وظیفہ ہے کہ اس سے حمد جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ کیا قبولیت پا جاتی ہے۔ اور پھر اس امر کی بھی یہاں نشاندہی کی ہے کہ ہمیں جو کچھ ملا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے ملا ہے، اور جو کچھ ملے گا آئندہ بھی وہ بھی آپ کے توسل سے ہی ملے گا، ٹھیک ہے۔ اور بات ہے کہ ہمارے بعض ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ زندگی میں ایک بار درود و سلام پڑھنا یہ فرض ہے، ٹھیک ہے، یہاں تک۔ تو اس وجہ سے یہاں صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی ذات پر صلاۃ و سلام بھیجا گیا ہے۔ اور اس سے آگے فرمایا اما بعد، حمد و صلاۃ کے بعد، فإن التصانیف فی اصطلاح اہل الحدیث قد کثرت للائمۃ فی القدیم والحدیث۔ اب اس میں یہاں یہ بیان کرنے ہیں اما بعد یعنی حمد و صلاۃ کے بعد، اصل میں کیا تھا کہ ما یکن من شیء بعد الحمد والصلاۃ، تو پھر اس کا یہ مخفف رکھا، بہرحال یہ کہ آپ کو ہر کتب میں اما بعد کی تشریح پڑھیں گے، تو میں یہاں اس طرف نہیں جا رہا ہوں۔ فإن التصانیف، کہتے ہیں متقدمین اور متاخرین ائمہ کرام رحمۃ اللہ علیہم کی اصول حدیث کے متعلق جو ہے وہ تصانیف جو ہیں وہ کثیر ہیں، کثرت کے ساتھ، یعنی کہ اس میں یہ لکھی گئی ہیں۔ فمن، ان میں سے جو لکھی گئی ہیں، فمن اولی من صنف فی ذلک القاضی ابو محمد رامرمزی فی کتابہ المحدث الفاصل، لکنہ لم یستوعب، والحاکم ابو عبداللہ النیسابوری لکنہ لم یہذب ولم یرتب، وطلع ابو نعیم اصفہانی فعمل علی کتابہ مستخرجا وابقى اشیاء للمتعقب۔ اب اس میں کیا ہے، کہتے ہیں کہ بس ان اولین میں سے جنہوں نے اس فن میں، فمن اولی من صنف فی ذالک، ان اولین میں سے جنہوں نے اس فن میں کتاب کو تصنیف کیا ہے، ان میں سے سلف استنام ہے قاضی ابو محمد رامرمزی، اور جن کی کتاب ہے المحدث الفاصل، ٹھیک ہے۔
لیکن کہتے ہیں لیکن نہ ہو، لیکن جو ہے وہ اس کتاب کو لم یستوی، وہ اس سے جو ہے وہ مکمل نہ کر سکے. اور اس کے بعد حاکم ابو عبداللہ نیسابوری جو ہیں، ٹھیک ہے، مگر وہ بھی انہوں نے، لیکن وہ بھی کیا ہے، اپنی کتاب کو نہ تو مہذب کر سکے اور نہ ہی ولم یرتب، صحیح طور پر جو ہے وہ اس کی ترتیب دے سکے. اور بھی کہتے ہیں کہ اس کے بعد وطلع ابو نعیم، پھر امام حاکم کے بعد ابو نعیم الاصفہانی علیہ ہیں رحمۃ اللہ علیہ ہیں، انہوں نے حاکم کی کتاب پر استخراج کا کام کیا، اور پیچھے رہنے والوں کے لیے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ واب کاشیان للمتعاقب، جو پیچھے رہنے والے ان کے لیے بہت سی چیزیں جو ہے وہ آپ نے چھوڑ دی. اب اس میں قاضی ابو محمد الرام الحمزی کا تعارف، ٹھیک ہے، تو آپ کا اس میں گرامی جو حسن بن عبد الرحمن بن خلاد رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے. اور آپ کی یہ جو کتاب ہے المحدث الفاصل، ٹھیک ہے، یہ آپ نے لکھی ہے. نیسابوری جو ہے یہ آگے امام ابو عبداللہ نیسابوری، ان کے ساتھ جو نیسابوری لکھا گیا ہے، تو یہ خراسان کا ایک مشہور شہر ہے نیسابوری، تو اسی کی نسبت وجہ سے آپ کو نیسابوری کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ثم جاء بعدهم الخطیب ابو بکر البغدادی فصنف فی قوانین الراویہ کتابا سماہ الکفایہ، وفی آدابیہ کتابا سماہ الجامع لآداب الشیخ والسامع، ٹھیک ہے. وقل فن من فنون الحدیث الا وقد صنف فیہ کتابا مفردا فکان کما قال الحافظ ابو بکر بن نکتہ کل من انصف علم ان المحدثین بعد الخطیب عیال علی کتبہ. اب یہاں سے کہہ رہے ہیں کہ پھر قاضی رحمۃ اللہ علیہ اور حاکم رحمۃ اللہ علیہ اور ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ان کے تین ذکر ہو گئے پیچھے، ٹھیک ہے، قاضی صاحب اور امام حاکم نیسابوری اور ابو نعیم اصفہانی. ان کے بعد خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ آئے تو انہوں نے اصول روایت پر ایک کتاب لکھی ہے. اصول روایت پر ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام انہوں نے کیا رکھا؟ الکفایہ. کفایہ بھی سے کہتے ہیں، کفایہ رکھا. اور پھر اس کے آداب پر ایک کتاب لکھی، اس کو جو کتاب لکھی اس کے آداب پر ایک کتاب لکھی، اور اس کا نام کیا رکھا انہوں نے؟ الجامع لآداب الشیخ والسامع، ٹھیک ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ فنون حدیث میں کوئی فن باقی نہیں رہا مگر یہ کہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ہر ایک فن میں ایک مستقل کتاب لکھی ہے. وقل فن من فنون الحدیث الا وقد صنف فی کتابا مفردا، ٹھیک ہے. بس وہ اسی طرح تھے کہ جس طرح حافظ ابو بکر بن نکتہ رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے، ابو بکر بن نکتہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہر وہ شخص جو انصاف کی نظر کرے گا، کل من انصف، تو وہ جان لے گا کہ تمام محدثین رحمۃ اللہ علیہم خطیب بغدادی کے بعد ان کی تصانیف کے محتاج ہیں، ٹھیک ہے. تو یعنی کہ یہ ان تین محدثین کے بعد پھر خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے یہ بہت زیادہ کام کیا اس پر. تو کہتے ہیں من فنون الحدیث، حدیث کے فن میں سے. اب اس کے بارے میں یہ کہ کیا کتنے فن ہیں، کتنی اس کی انواع ہیں. تو اہل علم حدیث کی انواع کثیر ہیں، بہت زیادہ. اس میں ایک قول جو ہے امام حازمی رحمۃ اللہ علیہ کا، انہوں نے 100 جو ہے وہ حدیث کے علوم جو ہیں اس کے انواع شمار کی ہیں. اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بیان کے مطابق 65 انواع ہیں اصول حدیث کی. ثم جاء بعد من تأخر عن الخطیب فأخذ من هذا العلم بنصیب فجمع القاضی ایاز کتابا. یہ حاشیہ جو ہے یہ درمیان میں ویسے بیان کر رہا ہوں، اور اس میں آپ چیزیں دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. یہ فائدے مند ہیں بہت زیادہ چیزیں. کچھ تو میں بیان کر رہا ہوں ساتھ ساتھ، جو رہ گئی تو آپ سن لیں، اس میں دیکھ لیں، پڑھ سکتے ہیں. لطیفا سماہ الالماع وابو حفص المیانجی جزءا سماہ ما لا
یسل المحدث جہلہ وامثال ذلک من التصانیف التی اشتہرت وبسطت لیتوفر علمها واختصرت لیتیسر فہمها الی ان جاء. آگے یہ بعد میں انشاءاللہ آگے نئی باتیں ذکر ہوگی. اس میں یہ کہ ثم جاء بعد من تاخر عن الخطیب، پھر کہتے ہیں ان کے بعد وہ حضرات رحمۃ اللہ علیہ آئے جو خطیب بغدادی کے بعد تھے. پہلے وہ تین، پھر خطیب بغدادی اور ان کے بعد دوسرے حضرات. تو انہوں نے علم حصول حدیث سے ایک وسیع حصہ لیا ہے. ٹھیک ہے، فاغاز من حاضر علم میں نصیب، اپنے نصیب کا انہوں نے حصہ لیا، ایک نصیب حصے کو کہتے ہیں. پھر قاضی ایاز رحمۃ اللہ نے ایک رسالہ تصنیف کیا جس کا نام انہوں نے کیا رکھا ہے، الالماع. آگے ابو حفص، یہ ابو حفص المیانجی، تو انہوں نے ایک رسالہ لکھا جس کا نام ما لا یسع المحدث جہلہ. تو یہ امام قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کے بعد پھر ابو حفص میانجی کا یہ رسالہ ہے. تو کہتے ہیں اس ایسی اور بھی تصانیف ہیں، وامثال ذلک من التصانیف التی اشتہرت، جو کہ مشہور ہیں اور کثیر ہیں، اور کچھ مفصل ہیں تاکہ ان کا جاننا پورا فائدہ دے، کچھ مختصر ہیں تاکہ ان کا سمجھنا آسان ہو جائے. یعنی جو بساطت والی ہیں، لمبی ہیں، اس کا کیا راز ہے، تاکہ اس سے زیادہ علم حاصل ہو سکے، اور جو مختصر ہیں وہ کس لیے، تاکہ لیے تیسر فہمیہ الی ان جاء، ان کی طرف جانا ان کو سمجھنا آسان ہو جائے. کیونکہ اگر زیادہ لمبی ہوگی تو پھر ہر ایک کے لیے تو وہ مائنڈ نہیں نا، اس کا ہر ایک کا وہ ذہانت کا لیول نہیں ہے کہ وہ اسے سمجھ سکے. تو اس لیے جو بساطت والی ہیں ان سے زیادہ علم حاصل، اور جو مختصر ہیں اس کی وجہ کیا ہے، تاکہ ان سے آسانی سے انہیں سمجھا جا سکے. اور اس کے بعد آگے پھر یہ انجال حافظ الفقی تقی الدین، ان کے بعد پھر یہ حافظ الفقی تقی الدین ابو عمر و عثمان ابن الصلاح عبد الرحمن شہر زوریو نزیل دمشق فجمع لما ولی تدریس الحدیث بالمدرسۃ الاشرفیہ تھی کتاب المشہور. اب یہ کہ ان کے بعد قاضی ایاز کے بعد وہ جو ہے وہ ابو حافظ میانجی کہتے ہیں، حتیٰ کہ حافظ فقی الدین ابو عمر عثمان بن صلاح شہر زوری اور عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ جو کہ دمشق میں رہنے والے تھے، ٹھیک ہے، نزیل دمشق رہنے والے تھے، وہاں ان کا دور شروع ہوا. تو جب وہ مدرسہ اشرفیہ میں منصب تدریس پر جو ہے وہ فائز تھے، حدیث کی تدریس کرتے تھے، پڑھاتے تھے، تو انہوں نے اپنی مشہور و معروف کتاب وہ مقدمہ ابن صلاح تعریف فرمائی. یہ بہت امپورٹنٹ کتاب ہے مقدمہ ابن صلاح. اس کے بعد انشاءاللہ کو ہمیں ٹائم ملا تو کوشش کریں گے ہم آپ کو وہ بھی ریڈ کروائیں، وہ بھی انشاءاللہ ریکارڈ کریں تاکہ آپ کو بہت زیادہ آسانی ہو سکے. اب اس میں جو ہے یہ دمشق جہاں وہ رہتے تھے، تو دمشق یہ ملک شام کا ایک مشہور شہر ہے. شام جو ہے نا اس کا ایک مشہور شہر ہے دمشق. اب اس میں آگے فرمایا فحذب فنونہ واملاہ شیئا بعد شیء فلہذا لم يحصل ترتیب علی الوضع المناسب واعتنا بتصانیف الخطیب المفرقہ فجمع شتات مقاصدها وضم الیہا من غیرها نخب فوائدها فاجتمع فی کتابہ ما تفرق فی غیرہ فلہذا عکف الناس علیہ
اب یہاں تک کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے فنون حدیث کو مہذب کیا اور تھوڑا تھوڑا املا کرتے رہے، اس لیے مناسب طریقے سے اس کی ترتیب نہیں ہو سکی، اور وہ یعنی کہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے منتشر مضامین کی طرف متوجہ ہوئے۔ تو خطیب رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف کے متفرق مقاصد کو انہوں نے جمع کیا، اور انہوں نے ان مقاصد کے ساتھ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف کے مقاصد کے ساتھ ان کے علاوہ چند چنے ہوئے فنون حدیث کے فوائد کو جو ہے وہ ملا دیا، بس جمع ہو گئے ان کی کتاب میں وہ تمام مضامین جو دیگر کتب میں متفرق تھے۔ بس اسی وجہ سے لوگ جھک گئے امام ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب علوم الحدیث پر، عاکف الناس علیہ فلہذا عاکف الناس علیہ، اسی وجہ سے جو ہے وہ جھک گئے۔ وصاروا بسیرہ فلا یحصى کم ناظم له ومختصر ومستدرک علیہ ومقتصر ومعارض له ومنتصر۔ اب یہ کتاب ایسی ہے کہ لوگوں نے اپنا لیا اس کتاب کے طرز کو، ٹھیک ہے، تو بعض لوگوں نے اس کتاب کو جو ہے وہ نظم کا جمع اپنایا، بعض نے مختصر اس کو اختصار کے ساتھ پیش کیا، کئی لوگوں نے جو ہے وہ مستدرک علیہ اس پر استدراک لکھا، ٹھیک ہے، بعض نے معارضین له اس پر اعتراض کی، و منتصر، اب بعض نے جو ہے وہ اس کے جوابات لکھے۔ اب سبب تصنیف یہ جو لکھی گیا اس کا بیان کرنے جا رہے ہیں، کیا وجہ بنی، کس وجہ سے یہ کتاب اور اس کی یہ شروحات لکھی گئی۔ تو کہتے ہیں کہ فسألنی بعض الاخوان ان الخص لهم المهم من ذلك، کہ میرے بعض بھائیوں نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ میں تلخیص کروں اس میں سے جو امپورٹنٹ اہم جو اس کی کیا ہے نکات ہیں، مقدمہ ابن السلام میں بیان کردہ امور میں سے اہم امور کی کیا کر دوں، تلخیص کر دوں، ٹھیک ہے۔ تو پھر کہتے ہیں آگے فلخصتہ فی اوراق لطیفۃ، بس میں نے جو ہے وہ اس کی چند اوراق میں اہم امور کا خلاصہ جو ہے وہ لکھ دیا، اور لکھنے کے بعد کیا سمیتھا، میں نے اس کا نام رکھا نخبۃ الفکر فی مصطلح اہل العصر، ٹھیک ہے۔ اب اس کا نام کہتے ہیں کہ میں نے یہ رکھ دیا نخبۃ الفکر فی مصطلح اہل الحدیث عصری۔ اب اس کا مطلب کیا ہے، یعنی کہ محدثین رحمۃ اللہ علیہ کی اصطلاح میں چنے ہوئے افکار، چنے ہوئے جو ہے افکار ہے، یہ اس نام کے ان کا مطلب بن رہا۔ آگے کہتے ہیں اعلیٰ ترتیب ابتکرتہ وسبیل انتہجتہ مع ما دممت الیہ من شوارد الفرائض و زوائد الفوائد، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا میں نے لکھنے کے بعد اس خلاصوں کو میں نے ایسی ترتیب پر مرتب کیا ہے جس سے میں نے ہی ایجاد کیا، اور ایسے رستے کو اختیار کیا جس سے میں نے ہی منتخب کیا، جس میں میں نے ان امور کو شامل کیا جو ذہن سے دور رہنے والے مشکل ترین مسائل ہیں اور مفید اضافے بھی ہیں، یعنی کہ جو مشکل شوارد الفرائض ہیں، زوائد الفوائد ہیں، ان چیزوں کو میں نے اس سے نکال دیا، یعنی کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ میری اپنی ترتیب ہے، میں نے اسی اس تضمین میں لکھا یہ سارا، تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ میں نے سارے اس میں۔ اب کہتے ہیں یہ خواہش کرنے والے کون تھے جنہوں نے مجھ سے یہ اظہار کیا، تو اس میں اس عمر میں اختلاف ہے، لیکن بعض کہتے ہیں کہ یہ عز الدین بن جماع رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور بعض نے کہا کہ یہ شیخ شمس الدین محمد بن محمد زرکشی تھے جنہوں نے یہ سوال کیا ان سے کہ آپ تلخیص کریں اس پر۔ بس آپ کیا کہتے ہیں کہ فراغی با الیہ ثانیا ان ادا علیہ شرحا یحل رموزها ویفتح کنوزها ویوضح یا ویوضح ما خفی علی المبتدی من ذلك فاجبته الى سؤاله رجال اندراج فی تلک المسالک۔ کہتے ہیں پھر دوبارہ لوگ میری طرف متوجہ ہوئے، جب میں نے وہ لکھے تو دوبارہ میری طرف لوگ آئے اور یہ کہتے ہوئے کہ میں اس کی کیسی شرح لکھوں جو اس کے اشارات کو حل کر دے، جو اس کے اشارات کو کیا ہے حل کر دے، کیونکہ اگر کہتے ہیں کہ گھر والا ہی گھر کے یہاں اشارات کو جانتا ہے، تو اب جو اس میں سے اشارے تھے تو
اب یہ انہیں تو پتہ تھا میں کس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، لیکن جو نیا بندہ پڑھنے والے اس پر وہ مشکل تھا، تو کہتے ہیں کہ دوبارہ پھر میرے طرف آئے کہ جو آپ نے اس میں اشارے دیے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ انہیں کیا کر دیں، حل کرتے ہیں، حل کر، اور اس کے مخفی خزانوں کو کھول دیں، جو اس کے کنز ہیں، کنوز وہ کھول دیں، اور ان امور کی وضاحت کر دیں جو مبتدی پر، یعنی ابتدا جو شروع کر رہا ہے پر مخفی رہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ بس میں نے ان کی خواہش کو پورا کیا، یہ امید رکھ کر کہ اس عمل سے میں داخل ہو جاؤں مصنفین کے راستوں میں۔ فاجب تو الی سوال، ان کے سوالوں کا میں نے جواب دیا اس امید پر، یہ امید رکھتے ہوئے کہ میرا بھی اس راستے میں نام آ جائے، اصول حدیث میں جو کتاب لکھنے والے مصنفین ہیں تو میرا بھی اس میں کیا ہے، نام شامل ہو جائے۔ تو کہتے ہیں میں نے بس اس میں یہ لکھ دیا۔ آگے کہتے ہیں فبا لغت فی شرحیہ فی الایضاح والتوجیح ونبہت علی خبایا زوایاہا لأن صاحب البیت ادرا بما فیہ۔ بس میں نے نخبۃ الفکر کی شرح میں اس کے لفظوں اور معانی کی وضاحت کرنے میں مبالغہ کیا اور اس کے مخفی غشوں پر خبردار کیا، ٹھیک ہے، کیونکہ جو میں نے پہلے بات، گھر والا گھر کی اندرونی چیزوں سے زیادہ خبردار ہوتا ہے، وہ جانتا ہوتا ہے بما فی، جو اس میں ہے۔ وظاہر لی ان ارادہ علی صورت البسط الیکو ودم جہا دیمانہ توضیحہ اوفقو فسلکت هذه الطریقۃ القلیلۃ سالکی فاقول طالبا من اللہ توفیق فیما ہونا لکھا۔ بس مجھے یہ بات اچھی لگی، وظاہر علی ناراد والا، بس مجھے یہ بات اچھی لگی کہ اس کی شرح کو کشادگی کے طریق پر کرنا زیادہ مناسب ہے، ٹھیک ہے، زیادہ یعنی کہ لمبی ہو، اور متن کی توضیح کو متن کے ساتھ ملانا حصول کے لیے یہ زیادہ جو ہے موافق ہوگی، زیادہ بہتر ہوگا۔ تو میں نے ایسے طریقے پر شرح لکھی، فصلک تو حاضر طریقہ شرح لکھی کہ جسے اختیار کرنے والے بہت کم ہیں، بس میں اس مقام پر اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کرتے ہوئے میں جو یہ کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں آگے یہ حدیث، اثر، سنت اور خبر کا بیان وہ آگے شروع ہو رہا ہے سارا۔ اب اس سے پہلے تو یہ مقدمہ تھا سارا، یعنی کہ مصنف علیہ الرحمٰن نے یہ کتاب کیوں لکھی، کیا وجہ بنی، کس طرح لکھی، اس کی شروحات لکھی اور کس دور میں یہ لکھی گئی، تو یہ ساری چیزیں یہاں تک بیان کی گئی ہیں۔ اب اس سے آگے خبر، حدیث، سنت اور اثر جو ہے ان کا بیان اسی طرح کتاب آگے چلتی رہے گی۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم اگلے لیکچر میں الخبر سے جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے، اور انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر شروع ہوگا۔ تب تک خیال رکھیے گا، چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں، شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔